حضرت آمنہ کے والد کہنے لگے لو بھائی مجھے تو رشتہ مل گیا ہے۔ انہوں نے جا کے کسی طریقے حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا۔ جناب عبد المطلب بھی جانتے تھے کہ بڑی شانوں والی بیٹی ہے۔ اللہ نے موقع بنایا، یہ نکاح ہو گیا، اور پھر امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ یہ حسین نونہال نبی کریم علیہ السلام جناب آمنہ کی گود میں آئے، اور کسی پکارنے والے نے کہا ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی۔ میں ضد نہیں کیا کرتا، پر میرا دل کرتا ہے ہم سارے حضور کی والدہ پر درود کریں۔ میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے، بولیے ذرا ہو درود تجھ پہ بھی، ہو درود تجھ پہ بھی، تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تیری گود کتنی حسین ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ قربان جائیں حضرت آمنہ کی گود میں، اور ابھی نبی پاک والدہ کے شکم نور میں تھے کہ جناب عبداللہ تجارت کرنے کے لیے گئے۔ آپ کے والد، بعد میں لکھا ہے آپ کے ننہال تھے، بعد میں لکھا ہے آپ کے والد کے جناب عبد المطلب کے ننہال تھے مدینے میں۔ وہاں واپسی پہ جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا، بخار ہوا، انتقال ہو گیا، اور پھر 6 سال عمر تھی یا 4 سال عمر تھی، با اختلاف روایات جناب آمنہ حضور کو لے کر گئیں قبر پر جناب عبداللہ کی، اور واپسی پر مقام ابوا پر ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اور جناب ام ایمن کہتی ہیں جناب آمنہ کا جب وصال ہو رہا تھا تو مجھے بیٹا تھما کے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مجھے تھما کے کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ تو میں نے کہا جناب آمنہ آپ بھی جا رہی ہیں اور ان کے والد بھی چلے گئے، تو کہتی ہیں کہ وہ آرام فرما تھی، طبیعت ان کی علیل تھی، تو کہنے لگی ام ایمن سن، اس کے باپ بھی رخصت ہو گئے، میں بھی جا رہی ہوں، اور ہمارا ذکر کبھی دنیا سے نہیں جائے گا، ہمارا ذکر تا صبح قیامت بعد قیامت بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو جناب ام ایمن کہتی ہیں میں نے کہا وہ کس طرح؟ تو کہتی ہیں بیماری کے عالم نے اشارہ کر کے کہنے لگی میں نے چونکہ پاکیزہ بیٹا پیدا کیا ہے، لہذا میرا ذکر قیامت کے بعد تک بھی قائم رہے گا۔